السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالیٰ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اس کتاب پر گفتگو، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ پچھلے درس میں ناظرین اکرام تعویذ اور اس کے احکام و مسائل اور اسی طرح دیگر وہ امور جو شیخ الاسلام نے ذکر کیے ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی ناظرین اکرام، جیسے تبرک وغیرہ ہے۔ اب جو ہمارا باب ہے، باب نمبر 9 ہے، اس میں شیخ الاسلام باب باندھتے ہیں، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، باب اس مسئلے کے بیان میں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے انہوں نے باب قائم کیا ہے اور انہوں نے 2 دلیلیں قرآن کی اور 2 حدیث کی دلیلیں دی ہیں۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں، پچھلے ابواب میں انہوں نے بتایا، آخری باب جو گزرا پچھلا وہ تبرک کا ہے کہ لوگ جو ہے دوسروں غیر اللہ سے تعلق اپنے دل سے جوڑ لیتے ہیں کہ ہاں اس سے برکت ہوگی، ہاں اس سے فائدہ ہوگا، اور جوڑنے کے بعد لوگ بہت سارے کام ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، شیخ الاسلام کی یہ فقہ ہے کہ پہلے انہوں نے بتایا کہ لوگ اپنے دل سے غیر اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، انہیں نفع کا ذریعہ مانتے ہیں، برکت کا ذریعہ مانتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے لیے کئی کام کرتے ہیں، اور کئی کام آگے وہ بیان کریں گے۔ پہلا کام انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے جانور کو ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا۔ تو شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ ذبح ناظرین اکرام جسے ہم کہتے ہیں قربان کرنا، ذبح شریعت اسلامی میں 2 قسم کا ہے۔ ایک ذبح وہ ہے جو مشروع ہے، مشروع کا مطلب شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت موجود ہے اور یہ عبادت ہے، نیکی ہے۔ ایک صورت میں عبادت اور نیکی ہے کب؟ جب انسان 3 چیزوں کے لیے قربانی کرتا ہے۔ نمبر 1، حج کے موقع پر ہدی کا جانور دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو یہ قربانی عبادت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو حاجی نہیں ہیں اپنے اپنے شہروں میں قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 دن تک قربانی کرتے ہیں، 10 تاریخ، 11، 12، 13، کل ملا کر 4 دن تک قربانی ہوتی، عید کا دن شامل کر لیں تو 4 دن تک قربانی کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے عقیقہ، بچے کی پیدائش پر یا بچی کی پیدائش پر بچے کی جانب سے 2 دمبے اور لڑکی کی جانب سے 1 دمبا۔ تو یہ جو 3 قسم کی قربانیاں ناظرین اکرام، یہ مشروع ہے، یہ عبادت ہے، کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے جائز اور مشروع قربانی کی، کہ کوئی انسان کسی مہمان کے لیے جب وہ آتے ہیں تو ان کو کھلانے کے لیے ذبح کرتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے خود کھانے کے لیے ذبح کرتا ہے، تو یہ ناظرین اکرام یہ وہ قربانی ہے جو جائز ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام مشروع قربانی میں یہ قربانی وہ ہے جو مستحب ہے، بہتر ہے اور اچھی ہے، جیسے انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض قربانی ایسی اللہ نے رکھی ہے جو واجب ہے، جیسے اگر کوئی حج تمتع کر رہا ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ بہر صورت اس کو مختصر کرتے ہوئے جائز جو قربانی ہے اس کی مثال میں نے دی، عقیقے کی قربانی، حج میں قربانی جو تمتع کا حج کرتے ہیں، ہدی کا جانور دیتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی آدمی بقرعید کے موقع پر قربانی کرتا ہے یا صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور اسی طرح سے مہمان کے لیے کھلانے کے لیے ذبح کرتا ہے یا خود کھانے کے لیے ذبح کرتا ہے، تو یہ سب جائز قربانیاں ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دوسری قسم ناظرین اکرام جو غیر شرعی قربانیاں ہیں، جو اسلام میں جائز نہیں ہیں، اس میں نمبر 1 کہ کوئی آدمی قربانی کرتا ہے غیر اللہ کی قربت پانے کے لیے، ان کے قریب جانے کے لیے، تاکہ وہ خوش ہو جائیں، ان کی تعظیم میں قربانی کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ جیسے کوئی آدمی بتوں کے لیے قربانی کرے، قبروں کے لیے قربانی کرے، اور اسی طرح سے کوئی بہت بڑا مالدار آ گیا، کوئی بادشاہ آ گیا تو اس کی تعظیم میں، اس کی قربت کے لیے ذبح کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے ناظرین اکرام، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے ناظرین اکرام جو جائز نہیں ہے، شرک اکبر ہے، وہ یہ کہ کوئی آدمی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی کرے، کسی اور کے نام پر قربانی کرے ان کے تقرب کے لیے، جیسے کوئی کہے کہ میں عیسیٰ مسیح کے نام پر قربانی کرتا ہوں، یا پھر فلاں ولی کے نام پر قربانی کرتا ہوں، تو یہ قربانی بھی شرک اکبر ہے ناظرین اکرام، جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پہلی جو قربانی بتائی میں نے شرک اکبر کی، جس میں انسان لفظ تو نہیں ادا کرتا لیکن اس کے دل میں تعظیم اور ان کی قربت کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے قریب ہو جاؤں تاکہ مجھے نفع دے سکیں، نقصان سے بچا سکیں، تو شرک اکبر ہے توحید الوہیت میں۔ اور دوسرا جو میں نے بتایا کہ کوئی آدمی جب ذبح کرتا ہے
غیر اللہ کے نام پر، تو یہ قربانی ناظرین اکرام یہ بھی شرک اکبر ہے، کیونکہ اس نے لفظی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کر لیا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام شیخ الاسلام نے دلیلیں دی ہیں کہ قربانی صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ پہلی دلیل ہے سورہ انعام کی آیت 162 163، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی جس پر میں زندہ ہوں، ایمان، عمل صالح، یہ سب کچھ، میری موت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس آیت میں کیا بتایا گیا ناظرین اکرام؟ جو دلیل ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ کہیے کہ میری قربانی اور ساری باتیں اللہ کے لیے خالص ہیں۔ اس کا مطلب قربانی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسری دلیل ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جو سورہ کوثر کی آیت ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے کہا، اے نبی آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو پتہ چلا کہ قربانی کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور جس چیز کا اللہ حکم دیتے ہیں وہ عبادت ہے۔ اللہ جس کا حکم دے وہ عبادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام حدیث کی دلیل ہے۔ پہلی دلیل ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1978 حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی تعلیم مجھے دی، ان میں سے پہلی تعلیم اللہ کے نبی کی یہ تھی، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر ذبح کا لفظ استعمال کیا کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کا، ذبح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاقو چھری لے کر کے گلے پر، جانور کے، پرندے کے گلے پر چلانا، اس کو ذبح کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ناظرین اکرام جس کو بھی ذبح کرے، چاہے وہ گائے کو، اونٹ کو، بکری کو، یا پھر مرغی کو، یا کوئی بھی چیز، اگر وہ ذبح کرتا ہے، اس لیے کہ آپ نے کہا جو بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو واضح کر دیا۔ پچھلی آیتوں میں واضح ہوا کہ قربانی عبادت ہے، اور اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرتا ہے یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی قربانی کی 2 شکلیں ہیں ناظرین اکرام۔ کوئی آدمی غیر اللہ کی قربانی کیسے ہوتی ہے اگر جاننا چاہتا ہے تو غیر اللہ کی قربانی کی 2 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے غیر اللہ کا نام لے کر کاٹتا ہے، فلاں پیر کے نام سے، فلاں ولی کے نام سے، فلاں نبی کے نام سے نام لے کر کے کاٹتا ہے، تو یہ پہلی شکل ہے غیر اللہ کی قربانی، یہ ایسے کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسری شکل یہ زبان سے تو نہیں کہتا لیکن دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں تاکہ فلاں ولی خوش ہو جائے، قبر میں فرشتہ خوش ہو جائے، تاکہ فلاں نیک آدمی خوش ہو جائے، فلاں بت خوش ہو جائے۔ تو یہ 2 طریقے ناظرین اکرام غیر اللہ کی قربانی کے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو بھی غیر اللہ کی قربانی کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو پتہ چلا ناظرین اکرام قربانی عبادت ہے، اور حدیث سے پتہ چلا اس عبادت کو کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرتا ہے تو یہ بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ایک حدیث ہے جو شیخ الاسلام نے بیان کی ہے، مسند احمد کی روایت، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے الزہد کے اندر، حدیث نمبر 84، اور ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا ہے 33709، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیا حدیث ہے کہ ایک شخص جنت میں داخل ہو گیا ایک مکھی کی وجہ سے، اور اسی طرح ایک شخص جہنم میں داخل ہو گیا ایک مکھی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے کہا 2 لوگ گزرے ایک بت کے پاس سے جہاں یہ عادت تھی لوگوں کی کہ گزرنے والے کو کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھانا پڑتا ہے، تب تک وہ گزرنے نہیں دیتے۔ تو انہوں نے اس میں سے ایک آدمی سے کہا کہ تم قربانی کے لیے کوئی چیز پیش کرو۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے قربانی کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مکھی مار کے چڑھا دو اس کو۔ تو اس نے مکھی مار کر کے چڑھاوا چڑھا دیا بت کے لیے۔ تو لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا وہاں سے، یعنی ظالم لوگ تھے وہ، اگر نہ کرے تو مار دیتے تھے۔ وہ چلا گیا لیکن مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہوا۔ دوسرا اللہ کے نبی نے کہا، اس سے کہا گیا، اور ایک آدمی اس کے ساتھ تھا، چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کچھ بھی چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ تو لوگوں نے، جو وہاں کے لوگ تھے جیسے میں نے کہا ظالم تھے، انہوں نے اس بات پر اس کی گردن مار دی، اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فدخل الجنہ، یہ شخص جنت میں داخل ہوا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ناظرین اکرام، یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول ہے
یعنی یہ موقوف روایت ہے۔ موقوف کا مطلب اسے بیان کرنے والی جو بات بیان کرنے والے جو صحابی ہیں یہ انہوں نے اپنی بات نقل کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ موقوف جو روایت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، علماء نے کہا کہ یہ وہ روایت نہیں ہے جو رسول کی حدیث کے درجے میں ہو، رسول کے حدیث کے درجے میں ہو، یہ وہ روایت اس درجے میں نہیں آتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ بات اسرائیلیات سے لی ہے۔ اسرائیلیات یعنی یہود و نصارہ کی جو باتیں، بنو اسرائیل کی جو باتیں یہود نقل کرتے ہیں، ان کے واقعات میں سے یہ واقعہ بھی سلمان فارسی نے ان سے لے لیا تھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس وقت جبکہ سلمان فارسی پہلے نصرانی تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہلے مجوسی تھے، پھر نصرانی ہوئے اور پھر سفر کرتے کرتے مسلمان ہوئے۔ شیخ البانی کہتے ہیں مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ انہوں نے اسرائیلی روایات سے لیا ہے۔ بہر صورت یہ بات ثابت نہیں اللہ کے نبی سے، لیکن علماء کہتے ہیں اگر مان لیا جائے کہ یہ روایت اللہ کے نبی ثابت ہے، مان لیا جائے، تب بھی اس قصے پہ غور کیا جائے۔ جو پہلا آدمی تھا جو جہنم میں گیا مکھی کی وجہ سے، اس کے جملے پہ آپ غور کریں۔ جب اسے کہا گیا مکھی چڑھاؤ تو اس نے کیا کہا؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے چڑھانے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں چڑھاؤں گا کیونکہ یہ شرک ہے، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ حرام ہے۔ اگر وہ آدمی توحید پرست ہوتا تو کہتا کہ نہیں یہ نہیں چڑھاؤں گا میں، اس نے یہ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ ہوگا تو چڑھا دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی موحد نہیں تھا، یہ آدمی موحد نہیں تھا، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بات ذکر کی ہے کہ جو آدمی قتل ہو گیا لیکن کچھ بھی نہیں چڑھایا، اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے یا تو ان کی شریعتوں میں اجازت نہیں تھی، مشکل وقت آ گیا تب بھی انہیں بات ماننی ہوتی تھی دین کی، یا پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس شخص نے اپنے ایمان کی قوت کی وجہ سے مرنا پسند کیا، لیکن غیر اللہ کے لیے مکھی بھی انہوں نے ذبح کرنا اس نے پسند نہیں کیا۔ یہ شیخ بن باز رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے کچھ بھی تھوڑا بھی تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ خلاصہ یہ ناظرین اکرام، اللہ کے لیے اگر قربانی ہو، اللہ کے نام سے قربانی ہو، اللہ کی قربت کی، اللہ کے قریب جانے کی، نفع نقصان اللہ دے گا، اس نیت سے اگر کوئی اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے تو یہ صحیح ہے، لیکن غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں سے خاص شکلیں ناظرین اکرام، نمبر ایک پہلی شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی جنات کے لیے قربانی کرتا ہے تاکہ فائدہ ہو اور جنات اس کی خدمت کرے، جیسے بعض جادوگر ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے بعض ایسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عاملین کہتے ہیں ان کو، یہ لوگ بھی قربانیاں کرتے ہیں قبرستانوں میں یہاں وہاں، یہ جنات کو خوش کرنے کے لیے شرک اکبر ہے۔ ایسے لوگ اسلام سے خارج ہیں جو جنات کو راضی کرنے کے لیے نفع نقصان کی امید رکھتے ہوئے جنات کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ دوسری قسم کی قربانی ہے کہ بعض لوگ گھر کی تعمیر کے فوراً بعد قربانی کرتے ہیں۔ علماء نے کہا اگر کوئی آدمی گھر کی افتتاح پر، اوپننگ پر قربانی کرتا ہے اور اس کی نیت اگر یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں جو جنات اور شیطان ہیں اگر میں قربانی کر دوں گا تو خوش ہو کر کے مجھے نقصان نہیں کریں گے، میرے گھر والوں کو نقصان نہیں کریں گے، تو ایسا آدمی مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے۔ ایسا آدمی مشرک ہے اور اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے غیر اللہ کے لیے، جنات کے لیے قربانی کی۔ اور تیسرا ہے وہ لوگ جو مردوں کے لیے، قبروں کے لیے قربانی کرتے ہیں، یا تو ان کی تعظیم کرتے ہوئے یا پھر دنیا اور آخرت میں کسی فائدے کے لیے، دونوں صورت میں یہ جائز نہیں ہے ناظرین اکرام۔ چاہے میلاد النبی پر قربانی کریں یا پھر اولیاء کی قبروں کے پاس جا کر قربانی کرے، جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرے اس پر لعنت ہے اللہ کی۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے استقبال میں، کسی امیر اور بادشاہ کے استقبال میں قربانیاں کرتا ہے، قربانی کا مقصد گوشت سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے، صرف اسے خوش کرنا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ 9واں باب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قربانی صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کی قربانی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام 10واں باب ہے، باب لا یذبح للہ فی مکان یذبح فیہ لغیر اللہ۔ باب اس مسئلے کے بیان میں کہ اللہ کے لیے قربانی کرنا اس جگہ پر جائز نہیں ہے جہاں پر غیر اللہ کے نام کی قربانی ہوتی ہے۔ یہ بہت عظیم باب ہے ناظرین اکرام۔ شیخ الاسلام نے جب پہلے باب میں ذکر کیا کہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے قربانی کرتے ہیں، شرک اکبر ہے، تو اب یہ باب بیان کیا ہے شرک اکبر نہیں ہے لیکن شرک اکبر کا وسیلہ ہے۔ تو گویا کہ یہ باب انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں لیکن ایسی جگہ پہ ذبح کر رہے ہیں جہاں پر انہیں قربانی نہیں کرنی کیونکہ وہاں شرک ہوتا ہے، تو یہ چونکہ وسیلہ ہے شرک کا، تو شیخ نے فوراً بعد اس باب کو قائم کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام شیخ الاسلام نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ لا یذبح
کہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز ہے ناظرین اکرام؟ کیا وجہ ہے ایسی جگہ پر قربانی کرنا جائز نہیں جہاں پر شرک ہوتا ہے، بدعات ہوتی ہے؟ کیوں؟ سب سے پہلے تو یہ شرک کا راستہ ہے، یہ شرک کا وسیلہ ہے۔ کوئی آدمی قبر کے پاس جا کے اللہ کے نام کی قربانی کر رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جگہ قبر ہے، تو ایسی جگہ پر جائز نہیں جہاں پر مزارات ہے، جہاں پہ شرک ہوتا ہے، میلے لگتے ہیں، جائز نہیں، کیونکہ شرک کا راستہ ہے وہ۔ نمبر دو، یہ وہاں کے مشرکوں کی مشابہت ہے، چونکہ وہاں کے مشرک بھی ان قبروں کے پاس قربانی کرتے ہیں، ان میلوں کے پاس قربانی کرتے ہیں، ان سے یہ مشابہت ہے۔ اور ظاہر میں جو کسی کی مشابہت کرتا ہے تو ڈر ہے کہ باطن میں بھی ان کی مشابہت کر بیٹھے گا وہ، کیونکہ ظاہر میں ہم جسے فالو کرتے ہیں ہمارے اندر بھی ان کے اثرات داخل ہو جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری وجہ ہے کیوں جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ایسی جگہ پر قربانی کریں گے اللہ کے نام ہی کی صحیح جہاں شرک ہوتا ہے تو دیکھنے والے لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے، توحید پرست اگر دیکھیں گے تو دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ یہ جو مشرکین کر رہے ہیں یہ بھی شاید جائز ہے۔ انہیں لگے گا شاید، مثال کے طور پر کوئی توحید پرست ہے پکا، وہ قبروں کے پاس جا کر کے قربانی کر رہا ہے تو دیکھنے والوں کو لگے گا شاید اچھا یہاں پر بھی جائز ہوگا، چونکہ توحید پرست آدمی کر رہا ہے وہ لگے گا کہ شاید یہ بھی جائز ہے، تو دھوکہ ہے اس میں۔ اور آخری چیز ہے وہ یہ، وہاں پر قربانی اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی بھیڑ کو بڑھانا ہے، ان کی بھیڑ کو بڑھانا جائز نہیں، مشرکوں کی، بدعتیوں کی، گمراہ لوگوں کی بھیڑ کو بڑھانا جائز نہیں ہے۔ یہ ان کی بھیڑ کو بڑھا دینا، وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی ساتھ میں شامل ہو گئے تو تعداد ان کی بڑھ گئی، تو تعداد کو بڑھانا، ان کی بھیڑ کو میں اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی دلیل شیخ الاسلام نے دی ہے وہ یہ، سورہ توبہ آیت 108، ایک مسجد تھی ناظرین اکرام جو منافقوں نے بنائی تھی، اس مسجد کا نام قرآن نے دیا ہے مسجد ضرار۔ ضرار کا مطلب نقصان پہنچانے والی مسجد۔ منافقوں نے اس لیے مسجد بنائی تھی تاکہ وہاں پر سازشیں کر سکیں، دشمنان اسلام کو پناہ دے سکے، رسول کے خلاف، صحابہ کے خلاف مکر کر سکے، مسجد انہوں نے بنائی۔ اللہ کے نبی تبوک کے لیے جا رہے تھے تو منافقین نے آ کے کہا، اللہ کے نبی چونکہ مسلمانوں کی طرح رہتے تھے، آ کے کہا اے اللہ کے نبی آپ آئیے، آ کر کے نماز پڑھ کے مسجد کا آغاز کیجئے۔ آپ نے کہا ابھی میں سفر پہ جا رہا ہوں، آنے کے بعد میں پڑھوں گا نماز۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نازل کر دی کہ اللہ کے نبی ہرگز اس مسجد میں آپ نہ جائیں، نہ نماز پڑھیں، اس مسجد میں پڑھیں جس کو تقوی کی بنیاد پر، تقوی پر اس کی بنیاد ہے، یعنی مسجد قباء، مسجد نبوی، لیکن اس مسجد میں نہ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے نبی سے کہا لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس مسجد میں نماز مت پڑھی۔ اب سوال یہ ہے اللہ کے نبی جائیں گے تو آپ تو اللہ ہی کی نماز پڑھیں گے، لیکن چونکہ وہ مسجد منافقوں نے بنائی ہے، مسجد بنانے کا مقصد اللہ کی نافرمانی ہے، لہٰذا نبی سے کہا گیا اس مسجد میں نماز مت پڑھیے۔ اس آیت سے جو پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام، شیخ الاسلام یہ کہنا چاہتے ہیں رحمہ اللہ، جب رسول کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، جبکہ رسول اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، لیکن اس جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا کام اس جگہ پر جائز نہیں ہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اس جگہ پر جا کر کے نیکی کا کام کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی کہ کوئی آدمی اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے لیکن بتوں کے اور قبروں کی جگہ پہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور آخری حدیث ہے، یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کی حدیث، ابو داؤد حدیث نمبر 3313 حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کے کہا، اللہ کے نبی میں نے نظر مانی ہے کہ میں اونٹوں کو ذبح کروں گا، ایک جگہ کا نام تھا بوانا، وہاں پر میں قربانی کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے دو سوال ان سے پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کیا وہاں پر جاہلیت کی کوئی بت ہے، کیا وہاں شرک ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا کیا وہاں پر مشرکوں کی عیدیں ہوتی ہیں؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، اپنی نظر کو پورا کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو اللہ کے نبی کا یہ سوال پوچھنا، اللہ کے نبی کا سوال پوچھنا کہ کیا وہاں شرک ہوتا ہے، کیا وہاں پر مشرکوں کی عیدیں ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ ایسی جگہوں پر عبادت کرنا، ایسی جگہوں پر قربانی کرنا جائز نہیں ہے جہاں پر غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے۔ تو پتہ چلتا ناظرین اکرام جب اللہ کے لیے قربانی اس جگہ پر جائز نہیں ہے تو غیر اللہ کے نام کی قربانی کب جائز ہوگی، کیسے جائز ہوگی، یعنی یہ اسلام میں حرام ہے ناظرین اکرام۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ ناظرین اکرام آئیے اس کے بعد باب نمبر ہے 11۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں باب من الشرک النذر لغیر اللہ، باب اس مسئلے کے بیان میں کہ غیر اللہ کے نام کے نظر ماننا بھی شرک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 2 آیتیں اور ایک حدیث ذکر کی ہے، غیر اللہ کے نظر ماننا شرک ہے۔ نظر کا معنی کیا ہے ناظرین اکرام؟ کہ کوئی آدمی اپنے اوپر اس چیز کو فرض کر لیتا ہے جو اللہ نے فرض نہیں کیے۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے 10 اونٹ ذبح کروں گا، 10 اونٹ تو اللہ نے فرض نہیں کیا آپ پر، تو اپنے آپ پر اس چیز کو لازم کر لینا جو اللہ نے نہیں کی ہے اللہ کی تعظیم میں، تو اسے کہتے ہیں نظر۔ نظر کا کے حوالے سے جان لیجیے ناظرین اکرام کہ نظر عبادت ہے،
نظر عبادت ہے۔ کیا دلیل ہے کہ نظر عبادت ہے؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پہلی دلیل ذکر کی ہے سورہ انسان آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن وہ ہیں یوفون بالنذر، جو اپنے نظر کو پورا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے تعریف کی ہے مومنوں کی، تو اللہ جس چیز کی تعریف کرتے ہیں وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ اللہ نے جو کہ تعریف کی ہے، اس کا مطلب ہے ناظرین اکرام کہ یہ نظر عبادت ہے۔ اور دوسری دلیل ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، جو بھی خرچ تم کرتے ہو اللہ کے راستے میں اور جو بھی نظر تم مانتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ اسے جانتا ہے، اس کا بدلہ دے گا۔ اب اس آیت میں اللہ نے صدقے کو اور نظر کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ جیسے صدقہ عبادت ہے اسی طرح نظر بھی عبادت ہے۔ تو پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی ہے ناظرین اکرام۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے دلیل دی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6696 حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو یہ بات کی نظر مانتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اطاعت کرنی چاہیے، جو نظر مانتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ چلتا ناظرین اکرام اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے نظر کو ماننے کا حکم دیا ہے، نظر اگر مان لے تو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ عبادت ہے، اور جب یہ عبادت ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اسے پھیر دینا جائز نہیں ہے۔ اب ناظرین اکرام آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نظر دو قسم کے ہیں۔ ایک نظر ہے نظر الطاعہ، اطاعت کی نظر، نیکی کے کام کی نظر ماننا۔ تو یہ جو نظر ہے ناظرین اکرام اسلام میں ناپسندیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے اگر میرا کام یہ ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اگر میں پاس ہو گیا تو ایسا کروں گا، دکان میرا چل گیا تو ایسا کروں گا، یہ نظر کو شریعت نے پسند نہیں کیا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مان لیتا ہے تو پورا کرنا واجب ہے کیونکہ عبادت ہے۔ تو گویا کہ نظر کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں وہ عبادت بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ اسلام اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے اسے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6608 اور صحیح مسلم 1639 حدیث ہے، جس میں پیارے رسول کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ نے منع کیا، نہا عن النذر، آپ نے نظر ماننے سے منع کیا۔ آپ نے کہا انہ لا یرد شیئا، نظر ماننے سے کوئی چیز واپس نہیں آتی، کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے، بس نظر ماننے سے بخیل کے پاس پیسہ نکلتا ہے بس۔ تو نظر ماننا اہل علم نے کہا کہ یہ ناپسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی مان لے تو اسے پورا کر لینا چاہیے۔ وہیں پر بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مطلق نظر مانتا ہے، مطلق نظر کا مطلب ناظرین اکرام کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے اس میں، جو میں نے بتایا اسے مقابلہ ہے، اے اللہ تو مجھے پاس کرے گا تو ایک کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، مطلب کیا ہے تو نہیں پاس کرے گا تو نہیں کروں گا، اس کو ناپسند کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں آپ نے منع کیا۔ لیکن بعض علماء نے کہا اگر کوئی شرط نہ رکھتے ہوئے صرف نظر مانتا ہے تو علماء نے کہا یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے میں 10 یتیموں کی کفالت کروں گا، زندگی بھر کروں گا، یا کوئی کہے کہ میں فلاں بیوہ پہ خرچ کروں گا، بدلے میں نہیں، صرف اپنے اوپر فرض کر لیا اس نے کہ میں ایسا کروں گا، تو اس کو علماء نے کہا کہ یہ مطلق نظر ہے۔ مطلق نظر کا مطلب کوئی شرطہ شرطی اس میں نہیں ہے، تو علماء نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، یہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر شرطہ شرطی ہے تو یہ مکروہ ہے، تو یہ جائز نظر ہو گئی ناظرین اکرام۔ دوسری نظر ہے جو ناجائز ہے، وہ یہ کہ ناظرین اکرام کوئی آدمی حرام کام کی نظر مانے۔ اگر کوئی آدمی یہ نظر مانتا ہے کہ میں فلاں قبر کی زیارت کروں گا، فلاں ولی کے نام کی قربانی کروں گا، اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، یہ نظر جائز ہے ناظرین اکرام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں، لہٰذا منت اللہ کے سوا کسی اور کی ماننا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اور نظر کے بارے میں جان لیجیے ناظرین اکرام کہ نظر کی ایک قسم وہ ہے جو شرک اکبر ہے، نظر کی ایک قسم وہ ہے جو شرک اکبر ہے۔ کب یہ ہوگا؟ اگر کوئی آدمی نظر مان لے بتوں کے لیے یا قبروں کے لیے نظر مانتا ہے، اور یہ اس کا عقیدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اس کی تعظیم کر رہا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور دوسرا حرام چیزوں کی نظر مانتا ہے تو ناظرین اکرام یہ نظر ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور اگر کوئی شرک کی نظر مانتا ہے تو یہ نظر شروع ہی نہیں ہوتی، یعنی منعقد ہی نہیں ہوتی ہے، وہ نظر باطل ہے۔ ناظرین اکرام اگر کوئی شرکیہ نظر مان لے کہ میں فلاں مزار کے پاس جاؤں گا اور اتنا یہ کام کر کے آؤں گا، لنگر کھلا کے آؤں گا، اور اتنے لوگوں کو فلاں ولی کے نام سے دے کر آؤں گا، ان کے نام کو صدقہ بات کے آؤں گا، یہ نظر منعقد ہی نہیں ہوتی، یعنی یہ نظر ہی شروع نہیں ہوتی ہے، یہ باطل بھی ہے، شروع ہی نہیں ہوتی، کوئی کفارہ نہیں ہے، بس توبہ استغفار کرے۔ دوسری قسم ہے وہ نظر جو حرام ہے،
کوئی گناہ کی نظر کرے، جیسے کوئی کہے کہ میں نظر مانتا ہوں کہ میں نعوذ باللہ فلاں کو نقصان پہنچاؤں گا یا فلاں جگہ جا کر کے غلط کام کروں گا، اگر کوئی ایسی نظر مانتا ہے تو یہ حرام ہے اور اس کا کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1645، آپ نے کہا نظر مان کر توڑ دینے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ کفارہ ہے ناظرین اکرام کہ 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، غلام آزاد کرنا ہے، اگر نہیں تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، اگر وہ نہیں تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ کفارہ دینا ہوگا اگر وہ نظر حرام چیز کی ہے یا پھر نظر اس نے پوری نہیں کی، دونوں صورتوں میں۔ لیکن اگر کوئی شرکیہ نظر مانتا ہے تو اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، بس توبہ استغفار کرے۔ اب آئیے ناظرین اکرام باب نمبر 12۔ باب کیا ہے؟ باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ۔ باب اس مسئلے کے بیان میں کہ یہ شرک میں سے ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے پناہ طلب کرے، کسی اور سے پناہ طلب کرے۔ ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے جو شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے۔ کیا مطلب ہے ناظرین اکرام؟ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ پناہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھاگ کر کے، جس سے آپ ڈرتے ہیں، بھاگ کر کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں جو آپ کو بچا سکے۔ شریعت میں پناہ لینے کا مطلب یہ ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی جانب التجا کرنا اور اس کو لازم پکڑ لینا کہ وہ آپ کو ہر شر سے بچائے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، اسے کہتے ہیں پناہ لینا۔ اب یہ جو پناہ مومن اللہ سے لیتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے اگر پناہ لیتا ہے تو یہ شرک میں سے ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا یہ شرک میں سے ہے۔ پچھلے باب سے کیا تعلق ہے اس کا؟ چونکہ شیخ الاسلام نے اس سے پہلے والے باب میں ذکر کیا نظر، جو کہ زبان کا شرک ہے، جو زبان کا شرک ہے اور عقیدے کا شرک ہے، تو اسی طرح پناہ طلب کرنا بھی زبان کا اور عقیدے کا شرک ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں کہ ناظرین اکرام کوئی آدمی غیر اللہ سے کہتا ہے کہ آپ کے علاوہ میں کہاں جاؤں پناہ لینے کے لیے، آپ کے علاوہ کون میری پناہ ہے، آپ ہی میری پناہ ہو، آپ ہی کے پاس میری حفاظت ہے، آپ کے علاوہ کون حفاظت کرے گا؟ یہ جو پناہ طلب کرنا ناظرین اکرام یہ شرک میں سے ہے۔ تو شیخ الاسلام نے اسے شرک قرار دی۔ اس کی تفصیل کیا ہے ناظرین اکرام؟ سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ اس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، پناہ طلب کرنے میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک باطن کا عمل آتا ہے۔ باطن کا عمل کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ مجھے بچا سکتا ہے ہر شر سے، ہر مشکل سے، تو گویا کہ ہمارے دل میں وہ چیز آتی ہے سب سے پہلے، تو یہ خود شرک ہے، یہ خود شرک ہے۔ اور اس کے ساتھ زبان سے جب وہ یہ کہتا ہے، طلب کرتا ہے، تو ناظرین اکرام یہ دونوں ملا کر کے شرک ہی شرک ہے کہ کوئی آدمی غیر اللہ سے پناہ طلب کرے، کوئی ولی سے کہے کہ آپ کے علاوہ کون مجھے بچا سکتا ہے، کون مجھے پناہ دے سکتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ تو استعاذہ پناہ طلب کرنے کی اسلام میں 3 قسمیں ناظرین اکرام، پناہ طلب کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے اللہ سے پناہ طلب کرنا، اللہ کی حفاظت میں چلا جانا۔ یہ عبادت عظیم عبادت ہے جس کا حکم دیا گیا کس میں؟ سورہ فلق آیت نمبر 1، سورہ ناس آیت نمبر 1 اور سورہ اعراف آیت نمبر 200۔ اللہ نے کہا سورہ فلق میں، قل اے نبی کہیے، اعوذ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ برب الفلق، جو فلق کا رب ہے۔ اعوذ برب، قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے میں اس رب کے پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے۔ تو حکم دیا گیا ہے کہ پناہ مانگو اللہ سے، ہر شر سے بچانے والا اللہ ہے، اور زبان سے کہو کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ پہلی قسم کا پناہ طلب کرنا، استعاذہ جسے کہتے ہیں، اللہ سے طلب کرنا۔ دوسری قسم ہے جو اسلام میں جائز ہے، پناہ طلب کرنا دوسری قسم جو جائز ہے اسلام میں، وہ یہ کہ اس کے لیے ناظرین اکرام 4 شرطیں ہیں۔ اگر آپ کسی سے پناہ طلب کرنا چاہتے ہیں، کوئی گنڈا ہمارے پیچھے پڑا ہے یا کوئی پریشانی ہمیں آ گئی ہے، کوئی مصیبت فائنینشلی کوئی پرابلم ہے یا کوئی اور مصیبت ہے، اس کے لیے 4 شرطیں ہیں کسی سے اگر پناہ لینا ہے۔ نمبر 1، وہ زندہ ہو، جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ زندہ ہو، اسے جا کر کے آپ کہہ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، سامنے حاضر ہو، غائب نہ ہو، سامنے حاضر ہو۔ نمبر 3، ایسی چیز آپ اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو اس کی قدرت اور اختیار میں ہے، انسانوں کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیار میں اللہ نے جو دیا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں، میرے پاس کپڑے ہیں میں دے سکتا ہوں، میری کہیں پہچان میں فون لگا کر بات کر سکتا ہوں۔ جس چیز کی اختیار اللہ نے دیا اس کے بارے میں وہ چیز ہو۔ نمبر 4، آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ مشکل سے نہیں نکالے گا، اللہ مشکل سے نکالے گا، بس یہ ایک سبب ہے۔ یہ 4 شرطیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیاوی امور میں کسی زندہ انسان کے پاس جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری حفاظت کا مسئلہ ہے، لہٰذا میری حفاظت کے لیے کوئی آپ کے پاس سبب ہے، تو پھر آپ اس کے ذریعے سے میری حفاظت کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیاوی امور کے حد تک ہے، کوئی حرج نہیں۔ تیسری قسم ناظرین اکرام،
اللہ کے علاوہ کسی اور سے استعاذہ پناہ طلب کرنا جو اسلام میں شرک ہے. پہلا جو عبادت ہے، دوسرا جو جائز ہے، تیسرا جو شرک ہے. کیا ہے شرک؟ کہ کوئی آدمی مردوں سے پناہ طلب کرے، قبروں کے پاس جا کے کہے آپ میری حفاظت کریں گے، آپ کے علاوہ کون کرے گا. نمبر 2 کہ کوئی آدمی زندہ کے پاس جائے اور جا کر کے کہے آپ کے علاوہ کون مجھے رزق دے سکتا ہے، آپ کے علاوہ کون اولاد دے سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ زندہ ہے لیکن ایسی چیز آپ اس سے مانگ رہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو آپ نے اس سے کہا اس چیز کے بارے میں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو ناظرین اکرام، یہ شرکیہ پناہ طلب کرنا ہے جو جائز نہیں ہے. تو گویا کہ ناظرین اکرام، پناہ طلب کرنے کی 3 قسمیں ہیں. ایک جو عبادت ہے اللہ سے، دوسرا جائز ہے انسان سے دنیاوی امور میں، اور تیسرا ہے شرکیہ اللہ کے سوا کسی اور سے جو مر چکے ہیں ان سے، جو زندہ ہیں ان سے بھی ایسی چیز کے بارے میں جا کر کے پناہ طلب کرنا جس کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. اب دلیل کیا ہے اس کی؟ سورہ جن آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، کہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، کسی بھی گھاٹی میں وادی میں اترتے، سفر کے دوران رات ہو جاتی، کہیں پر انہیں ٹھہرنا پڑتا، تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں جنات ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. تو ان میں کا ایک آدمی آواز لگاتا تھا. کیا آواز لگاتا تھا؟ اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو سردار ہے جنات میں سے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھے بچا سکتا ہے. اس طرح سے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے. فزادوہم رہقا، اللہ کہتا ہے کہ جنات نے ان کے ڈر کی وجہ سے اور ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا اور ان کے دل میں ڈر پیدا کر دیا. تو اللہ نے اسے مشرکوں کا عمل ذکر کیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی پناہ میں آتے تھے، جنات کو پکار کے کہتے تھے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ مجھے بچائیں گے نقصان سے، پریشانی سے. تو یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2708، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کسی مقام پر اترتا ہے، کہیں پر بھی، کہیں پر سفر کرتا ہے یا کہیں پر جا کر کے رکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آپ نے کہا اگر کسی جگہ پر آپ اترتے ہیں وہاں پر آپ یہ کلمات کہتے ہیں، اللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، یہاں تک کہ آپ وہاں سے جب تک چلے نہ جائیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. کیا ہے اس کے اندر؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو جب ہم دے دیتے ہیں، یہ جملہ ہم کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو تکلیف سے بچا لیتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ اللہ کے نبی نے کہا کسی جگہ پر اترو تو اللہ کی پناہ طلب کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کی تفصیل میں نے بتائی کہ اگر وہ غیر اللہ سے ہو اور وہ اس چیز کے بارے میں ہو جس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے تو یہ شرک اکبر ہے. تو ناظرین اکرام، اس باب کا جو فائدہ ہے، شیخ الاسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کوئی خوف اگر اسے ہو اللہ کے پناہ میں آئے. دنیاوی امور ہوں گے، دنیاوی اسباب بھی ہوں گے، اختیار کیجئے، کوئی حرج نہیں، بھروسہ اس پہ مت کیجئے، بھروسہ اللہ پر کیجئے کہ وہ آپ کو پناہ میں لائے گا، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کو نقصان سے بچائے گا. تو یہ شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے پناہ طلب کرنے استعاذہ کے باب میں ان مسائل کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد ناظرین اکرام 13واں باب ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے. باب من الشرک یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ، باب اس مسئلے کے بیان میں کہ یہ شرک میں سے ہے کہ کوئی آدمی غیر اللہ سے مدد طلب کرے یا غیر اللہ سے دعا کرے. یہ انہوں نے شرک قرار دیا. اس کے بعد انہوں نے 4 آیتیں ذکر کی ہیں اور ایک حدیث ذکر کی ہے اس مسئلے کی وضاحت میں. سب سے پہلے ناظرین اکرام جان لیجئے استغاثہ کسے کہتے ہیں. استغاثہ یہ دعا کی قسم ہے، استغاثہ دعا کی قسم ہے. کیا ہے استغاثہ؟ مدد طلب کرنا. یہ اس وقت ہوتا ناظرین اکرام جب انسان کسی مصیبت میں ہو. مصیبت میں جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے استغاثہ. اور دعا کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو فائدے کی ہمیں دنیا میں چاہیے یا کوئی نقصان ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے دور کر دے، اس کے لیے جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو دعا ہے. تو دعا ایک عام چیز ہے، کوئی بھی اچھائی آپ چاہتے ہیں، کوئی برائی آپ نہیں چاہتے، اس کے لیے جو اللہ کو آپ پکارتے ہیں اس کو دعا کہتے ہیں. استغاثہ کہتے ہیں دعا کی خاص قسم ہے، مصیبت آنے کے بعد جب اللہ کو پکارتے ہیں اسے استغاثہ کہا جاتا ہے. شیخ الاسلام نے کہا اللہ کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ مدد طلب کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک میں سے ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اس سے پہلے والے باب سے اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظاہری جو قولی شرک ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے. شیخ الاسلام اسے بیان کر رہے ہیں.
اس میں سے پہلا انہوں نے ذکر کیا جو آپ کے سامنے آیا، ہم نظر مانتے ہیں تو زبان سے، پناہ طلب کرتے ہیں تو زبان سے، اسی طرح سے غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو زبان سے، غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو زبان سے. تو یہ زبان سے ہونے والا شرک ہے، اور ساتھ میں دل کا عقیدہ ہوتا ہے، یعنی گویا کہ دل اور زبان سے ہونے والا شرک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، جو استغاثہ ہے، استغاثہ کے ناظرین اکرام 3 قسمیں ہیں. استغاثہ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ سے استغاثہ کرنا، تو یہ عظیم عبادتوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب آپ دل سے موحد ہیں، زبان سے بھی موحد ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا، رسول کے بارے میں کہا، سورہ انفال آیت نمبر 9 میں، اذ تستغیثون ربکم، جب تم لوگ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا کو سن لیا، تمہاری دعا کو قبول کر لیا. تو اللہ کے نبی اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے تھے. سارے نبیوں کا یہی طریقہ تھا، ہر نبی نے اللہ کو پکارا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا یہ استغاثہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے. تو یہ عظیم عبادتوں میں سے یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے جو جائز ہے، وہ مدد طلب کرنا، وہ استغاثہ جو مخلوق کے ساتھ جائز ہے. اس کے لیے ناظرین اکرام 4 شرطیں ہیں جو میں نے اس سے پہلے بھی بتائی. نمبر 1، جس سے آپ مدد طلب کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ زندہ ہو. نمبر 2، وہ آپ کے سامنے حاضر ہو. نمبر 3، ایسی چیز کے بارے میں آپ مدد مانگ سکتے ہیں جو انسان کے بس میں ہو. اولاد دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، بیماری کو ٹھیک کر دینا ہمارے بس میں، جو ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، اس چیز کے بارے میں آپ مدد مانگ سکتے ہیں. نمبر 4، آپ کا دل اس سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑا ہوا ہو. یہ 4 شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں کہ آپ مخلوق سے مدد طلب کر سکتے ہیں. اسی لیے بعض لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، تو تم کیوں دوسروں سے مدد مانگتے ہو، اپنی بیوی سے کیوں مانگتے ہو، اپنی ماں سے روٹی کیوں مانگتے ہو؟ بھئی وہ مدد جو سامنے انسان سے جو زندہ ہے، حاضر ہے، اور دنیاوی امور کے بارے میں ہم مانگ رہے ہیں اس سے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی اجازت تو قرآن دیتا ہے، اس کی دلیل قرآن سے. پہلی دلیل کہ یہ جائز ہے، 4 شرطوں کے ساتھ جائز، اس کی دلیل ہے سورہ قصص آیت نمبر 15. کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص اور فرعون کی قوم کا ایک شخص آپس میں لڑ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو شخص تھا بنو اسرائیل کا، فاستغاثہ، اس نے مدد کے لیے موسیٰ کو پکارا. کس نے پکارا؟ الذی من شیعتہ، جو موسیٰ کی گروہ سے تھا، اس نے پکارا. علی الذی من عدوہ، اپنے دشمن کے خلاف. تو موسیٰ علیہ السلام گئے، مدد کی. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پکارا مدد کے لیے، قرآن کا لفظ ہے. موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، حاضر تھے، اور یہ مدد دنیا کی مدد تھی، سامنے والے دشمن سے جو مار رہا ہے اس سے بچانے کے لیے. اور یہ پورے شروط ہونے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے چلے گئے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح دوسری دلیل ناظرین کرام سورہ انفال آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین کے حوالے سے تم سے کوئی مدد طلب کرے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم ان کی مدد کرو. تو اگر کوئی ہم سے دنیاوی امور میں، کوئی استاد کے پاس آ کر شاگرد سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ میری مدد کیجیے، مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا کوئی آدمی اپنی ماں سے کہتا ہے، بیوی سے کہتا ہے مجھے تھوڑا لا کر کے دے دو، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ 4 شرطیں ہمارے پاس موجود ہیں اور قرآن کی دلیل ہے کہ جائز ہے. شرکیہ استغاثہ تیسری قسم ہے، وہ استغاثہ جو شرکیہ ہے. شرکیہ استغاثہ کیا ہے ناظرین کرام؟ کہ کوئی آدمی مردوں سے مدد مانگے، کوئی آدمی مردوں سے مدد مانگے. مردوں سے جو بھی مدد مانگتا ہے یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. کیونکہ اس کے اندر شرک کے 2 کام پائے جاتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ یہ مان رہا ہے کہ جو قبر میں موجود ہے وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، جو کہ اللہ ہی ہے، جو ہر وقت ہر جگہ سے ہمیں دیکھتا اور سنتا ہے. تو اب کسی کو ہم مدد کے لیے پکارتے جو مر چکا ہے، گویا کہ مطلب ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ ہمیں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، یہ شرک ہے. نمبر 2 ہمارا یہ عقیدہ ہے گویا کہ وہ وہیں سے ہماری مدد کر سکتا ہے. آپ قدرت بھی مان رہے ہیں، اس کے اندر قدرت بھی مان رہے ہیں کہ وہ مدد کر سکتا ہے، جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام کہ ہم یہ بھی مان رہے ہیں کہ گویا کہ کائنات میں اس کا اختیار بھی چلتا ہے، قبر میں رہ کر کے بھی وہ چلا رہا ہے. تو کائنات میں اختیار اللہ کا ہے، بیدہ الملک، سورہ ملک کی پہلی آیت، کہ بادشاہ اللہ کے اختیار میں، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو غیر اللہ کی سے مدد مانگتا ہے جو مر چکے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے. دوسرا استغاثہ کہ کوئی آدمی زندہ آدمی کے پاس آ کے مدد مانگتا ہے، لیکن اس چیز کے بارے میں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. زندہ کسی بزرگ کے پاس آ کے پیر پہ پڑ جائے اور کہے کہ جہنم سے آپ بچا لیجئے، جہنم سے بچانا اس کے اختیار میں نہیں ہے،
کیونکہ جہنم اور جنت کا مالک تو اللہ ہے، مالک یوم الدین، جہنم کا مالک تو اللہ ہے. تو زندے کے پاس آ کر کے اس چیز کے بارے میں سوال کرنا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ناظرین اکرام شرکیہ استغاثہ ہے جو جائز نہیں ہے. شیخ الاسلام نے اسی طرح دعا کے مسئلے کو بھی ذکر کیا. بالکل دعا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ دعا بھی 3 قسم کی ہے. دعا بھی ناظرین اکرام پکارنا بھی 3 قسم کا ہے. ایک وہ جو عبادت ہے کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے امید لگاتے ہوئے ڈر سے اسے خالق مالک اختیار رکھنے والا سمجھ کر کے صرف اللہ کو پکارتا ہے، تو یہ عبادت ہے. یہ عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوب عبادت ہے. اللہ نے کئی جگہوں پر اس کا حکم دیا ہے. اور دوسرا پکارنا ہے، کسی بھی انسان کو آپ پکار رہے ہیں، اس کے لیے 4 شرطیں چاہیے جو میں نے آپ کو بتائی. زندہ ہو وہ انسان جس کو آپ پکار رہے ہیں، دوسرا وہ سامنے ہو، حاضر ہو، تیسرا یہ کہ دنیاوی چیزوں میں آپ اسے بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، چوتھا یہ کہ آپ اس پر نہیں اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، سامنے سے کوئی انسان جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں اے فلاں آدمی گزرنے والے مجھے بچا لو، کوئی حرج نہیں، آپ اسے پکار سکتے ہیں. اور تیسری قسم ہے وہ شرکیہ دعا، کہ کوئی آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے. اور اسی طرح کوئی زندہ کو پکارتا ہے اس چیز کے بارے میں جس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. کوئی آدمی کسی بزرگ سے کہتا ہے کہ آپ میری ساری مصیبتوں کو دور کر دیجئے، میری حفاظت کیجئے، تو یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے. اور تیسری قسم ناظرین اکرام دعا کی جب شرک اصغر ہوتا ہے، دعا جو شرک اصغر ہے، کب؟ جب کوئی آدمی قبروں کے پاس جا کر دعا کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہاں دعا کرنے سے دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں، تو یہ شرک اصغر ہے. یہ شرک اصغر ہے. دلیل کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے جو دلیلیں دی ہیں، سب سے پہلی دلیل سورہ یونس آیت نمبر 106 107. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اگر تم نے ایسا کیا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور دوسری آیت میں کہا اللہ نے وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں پکڑ لے، اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ یُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہیں بھلائی دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی دور نہیں ہٹا سکتا ہے. کیا پتہ چلتا ناظرین اکرام اس آیت کریمہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کر دیا اور واضح لفظوں میں کہہ دیا گیا اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں. اور یہ بھی واضح کر دیا گیا اگر خیر اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ مصیبت ڈالنا چاہے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا اللہ کے سوا. اس کا مطلب ناظرین اکرام دعا اور مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی کیونکہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے. دوسری آیت جو شیخ الاسلام نے ذکر کی ہوئی ہے سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 17. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. کیا کرو؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو اور رزق کو تلاش کرو. جن کو تم پکار رہے ہو ان کے پاس رزق نہیں ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا عبادت ہے. اللہ نے کہا دوسروں کو مت پکارو، ان کے پاس رزق نہیں ہے تمہارا، میرے پاس ہے. خالص دعا اللہ سے کرنی چاہیے، خالص دعا اللہ سے کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ناظرین اکرام ایک عظیم آیت کریمہ ہے جو سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 ہے. بڑی عظیم آیت ہے. شرک کے رد پر ہر مسلمان کو اس آیت کریمہ پہ غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اگر ہم نے سمجھ لیا بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے پورے سوالات کے جوابات اس میں مل جائیں گے ہم کو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور کو پکارتا ہے. من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے. وہم عن دعائہم غافلون، اور ان کی دعاؤں سے وہ غافل ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کون ان کو پکار رہا ہے، انہیں نہیں معلوم. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگ جمع ہوں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جن کو یہ لوگ پکار رہے وہی ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے. ناظرین اکرام اس آیت کریمہ پہ غور کریں گے. 2 آیتوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے 5 باتیں کہی ہیں. جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں 5 باتیں کہی. پہلی بات جو اللہ نے بیان کی کہ ان سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے. پہلی بات جو اللہ نے کہا اس سے بڑا کوئی گمراہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، جن کو ہم پکار رہے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ہم انہیں پکار رہے ہیں، وہ غافل ہیں، وہ برزخ کی زندگی میں ہیں. جب انسان مر جاتا ہے دفن کرنے سے پہلے ہی لوگ انہیں پکارے تو نہیں سنائی نہیں دیتا. بیوی روتی ہے، بچے روتے ہیں، ماں باپ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اسے سنائی نہیں دیتا ہے، نہ وہ جواب دیتا ہے اس کا. بھئی جو دفن ہونے سے پہلے اس کا حال ہے وہی بات بھی ہے.
مر کے دفن کرنے کے بعد کیسے واپس طاقتیں آ گئی اس کے اندر؟ تو اللہ نے کہا جن کو تم پکار رہے ہو وہ غافل ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ نمبر 3 کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری دعا کو کبھی نہیں سن سکتے، قیامت تک تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے ہو، قیامت تک۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر فرض کر لو کسی انسان کی عمر اللہ نے قیامت تک رکھی، وہ قیامت تک کسی مردے کو پکار رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے قیامت تک تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے وہ، کیونکہ وہ غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ نمبر 4 کہ یہ جو تم انہیں پکار رہے ہو قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، یعنی وہ ناراض ہوں گے تم پر اور تمہاری دشمن ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ نمبر 5 وہ تمہارے اس کام کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ آیتیں 2 آیتیں بتاتی ہیں ناظرین اکرام، 2 آیتوں کے 5 پیغامات ہیں کہ شرک کرنے والوں کو چاہیے جان لے کہ کوئی ان کی آواز کو نہیں سن رہا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ انہیں لوگ پکار رہے ہیں، اور اگر وہ قیامت تک پکارتے رہیں گے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے سورہ نمل آیت نمبر 62 بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اما یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ جو مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی دعا کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام اللہ کے سوا کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں، کیونکہ اللہ پوچھتا ہے کون ہے جو میرے علاوہ مشکلوں کو دور کر رہا ہے۔ تو آپ مومن ہیں، توحید پرست ہیں، تو آپ جواب دیں گے اللہ تو ہی ہے، لیکن مشرک ہے تو وہ کہے گا نہیں فلاں بھی ہے۔ 2 ہی جواب ہے، یا تو مومن کا جواب ہے یا مشرک کا جواب ہے۔ مومن کہے گا نہیں اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے حدیث ذکر کی ہے، حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی منافق تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، تو لوگوں نے کہا چلو نستغیث برسول اللہ، رسول سے مدد طلب کرتے ہیں، منافق بہت پریشان کر رہا ہے ہم کو۔ تو آپ نے کہا انہ لا یستغاث بی، آپ نے کہا مجھ سے مدد نہیں مانگی جاتی ہے، انما یستغاث باللہ، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ باتیں بالکل واضح ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہو اور ہماری پریشانی کو دور کرنے والا ہو۔ ناظرین اکرام اگر آپ نے غور کیا ہو شیخ الاسلام کا گہرا علم کیا ہے، دیکھیے غور کیجئے، چونکہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، غور کیجئے شیخ الاسلام نے جو پہلی آیت ذکر کی ہے نا، اس پہلی آیت میں جو اس باب کی پہلی آیت ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دعا کرنے کا حکم کیا ہے، پہلے اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت میں کیا میں نے بتایا آپ کو، اللہ نے کہا اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ پہلی آیت میں حکم کیا ہے دعا کا وہ بتایا انہوں نے۔ پھر دوسری جو آیت ہے اس میں بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی پکارنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا دوسروں کو مت پکارو، ان کے پاس رزق نہیں ہے تمہارا، یعنی اس کا مطلب اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ واجب ہے، صرف اللہ کو پکارو۔ پھر جو تیسری آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا اس کے اندر کہ جن کو تم پکار رہے، جو تیسری حالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا کہ جن کو تم پکار رہے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ غافل ہیں، سن نہیں سکتے، قیامت تک انہیں معلوم نہیں ہے ان کی حالت کیا ہے، یہ بھی واضح کر دیا۔ پھر چوتھی آیت میں شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، علاج یہ ہے اللہ کے سوا کون ہے مصیبت کو دور کرنے والا۔ آخر میں بتا دیا گیا اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ترتیب عظیم ہے اور حیران کر دینے والی یہ ترتیب ہے کہ انہوں نے پہلے دعا کا حکم بتایا کہ دعا اللہ سے کرنا ہے، دوسرا بتایا کہ دعا اللہ ہی سے کرنا یہ واجب ہے کیونکہ اللہ نے منع کر دیا کسی کو مت پکارو، تیسرا بتایا کہ جن کو تم پکار رہے وہ سن نہیں رہے، چوتھا بتایا بھی علاج یہ ہے سیدھے اللہ کو پکارو، سیدھے اللہ کو پکارو۔ یہ ترتیب ان کی گہرے علم اور ان کے مضبوط پایدار توحید کی نشانی کے طور پر کتاب میں انہوں نے 4 آیتیں اور چاروں آیتیں عظیم الشان انہوں نے منتخب کیے، اور جو حدیث میں نے بتائی وہ ضعیف ہے، اور اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے طلب کرنی ہے۔ نعوذ باللہ ناظرین اکرام، بعض لوگ ہیں جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ غوث اعظم ہے، یہ غوث استغاثہ ہی سے نکلا ہے، لوگوں نے نعوذ باللہ اسی لفظ سے اس کو نکالا ہے۔ اب جب آپ نے سنا استغاثہ اللہ ہی سے کرنا ہے، رسول اور صحابہ اللہ ہی سے استغاثہ کرتے تھے، تو غوث اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے مدد دینے والا، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا انہیں غوث اعظم کہنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ناظرین اکرام تو یہ 13واں باب ہے جو شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام 14واں باب جو شیخ الاسلام نے قائم کیا ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے، باب قول اللہ تعالی، اللہ کی آیت کو باب کے طور پہ ذکر کر دیا، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا ہے اور وہ خود مخلوق ہے۔ یہ باب کا ٹائٹل ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں شیخ الاسلام؟ بعض علماء نے کہا اس باب کا جو ٹائٹل
یہ ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، باب من تعلق بالصالحین، یہ بھی ٹائٹل ہو سکتا ہے. جو شیخ الاسلام نے آیت ذکر کی ہے اس کی جگہ پر یہ ٹائٹل بھی ہو سکتا ہے. اس کا کیا ہے کہ جو آدمی صالحین سے اپنے دل کو جوڑ لیتا ہے، جس کا دل صالحین سے لٹک جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، تو یہ باب ان کے اوپر رد ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنا دل مت لٹکا لیجئے اور ان سے امیدیں اور ان سے خوف وغیرہ یہ ساری چیزیں دل میں مت رکھیے. یہ شیخ الاسلام محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ایشرکون، کیا وہ شرک کر رہے ہیں، ان کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود مخلوق ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام؟ دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک، اگر کوئی آدمی پیدا نہیں کر سکتا ہے، خالق نہیں ہے، تو پھر وہ معبود بھی نہیں ہے. دوسرا، جو خود مخلوق ہے، بنایا گیا ہے، اپنے آپ کو نہیں بنا سکا تو ہماری مدد کیا کرے گا؟ تو بالکل واضح ناظرین اکرام سوال یہ ہے کہ کیا نبیوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے زمین آسمان کی؟ کیا ولیوں نے پیدا کی ہے؟ کیا کسی اور مخلوق نے پیدا کیا ہے زمین آسمان کو؟ اور اسی طریقے سے زندگی اور موت کے فیصلے، ان کی اختیارات کس کے پاس ہے؟ کون ہے خالق؟ بلکہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، فرشتوں کو اسی نے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب وہ اپنے آپ کے بھی مالک نہیں ہے، انہیں بنایا گیا ہے. تو جو خود مخلوق ہیں ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ شیخ الاسلام محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کے باب کو ذکر کرنے کا مقصد ہے. پچھلے ابواب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ چونکہ پچھلے ابواب میں انہوں نے استعاذہ کا حکم اور مدد طلب کرنے کا حکم، دعا کا حکم بتایا. تو پورا ملا کر کے غیر اللہ کو پکارنا یہ شارٹ کٹ ہے اس کا. غیر اللہ کو پکارنے میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو شیخ الاسلام نے مناسب یہ سمجھا کہ جن کو پکارا جا رہا ہے ان کی حالت کیا ہے وہ بتا دی جائے. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے ابواب میں انہوں نے بتایا کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں، پناہ طلب کرنا جائز نہیں، دعا کرنا جائز نہیں، استغاثہ جائز نہیں. اب اس باب میں بتا رہے ہیں کہ جن سے تمہارا تعلق جڑ گیا ہے نا، ان کی حالت کیا ہے. دیکھو ان کی حالت یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے، خالق نہیں، ان کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہیں. یہ ان کی حالت بتانے کے لیے ہے تاکہ معلوم پڑ جائے کہ ان کو پکارنا شرک بھی ہے اور تھوڑی عقل بھی استعمال کرو وہ باطل ہے. تھوڑی عقل بھی استعمال کرو وہ باطل ہے، کیونکہ خود مخلوق ہے اللہ کی. کیا دلیل دی ہے انہوں نے؟ شیخ الاسلام نے بڑی عظیم دلیل دی ہے انہوں نے. سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے بیج کا چھلکا بنانے کی بھی مالک نہیں، اتنی بھی قدرت ان کے پاس نہیں ہے. اگر تم انہیں پکارو ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے. ولو سمعوا، اگر سن لے، مستجابوا لکم، تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے تم کو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن اس شرک سے، اللہ نے کہا جو تم پکار رہے ہو یہ شرک ہے، اس شرک کا وہ انکار کر دیں گے. جن کو تم پکارے وہ بولیں گے کہ ہم نے کہا ہی نہیں تھا ان سے. تو یہ جو آیت کریمہ ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سبحان اللہ. نمبر ایک، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان کی کیا حالت ہے؟ نمبر ایک یہ کہ وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، اتنے بھی مالک نہیں. اللہ کہتا ہے کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، کھجور کا چھلکا بھی نہیں بنایا. بتائیے کون سا اللہ کا ولی ایسا ہے جس نے کھجور نہیں بلکہ کھجور کے بیج پر جو پتلا چھلکا ہوتا ہے اس کو بنایا ہو؟ نہیں. جب وہ اتنا بھی نہیں بنا سکتے تو پھر نفع نقصان کہاں سے آ گئے؟ اتنی بڑی چیزیں کہاں سے ان کے اختیار میں آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مالک نہیں. نمبر دو، اللہ نے کہا وہ تمہاری دعا کو نہیں سن سکتے. ہر جگہ سے سننے والا، ہر زبان کو سننے والا، ہر وقت سننے والا صرف اللہ ہے، کسی اور کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے اللہ نے کہا. تیسرا، اگر وہ سن لے، مان لو، وہ نہیں سن سکتے. اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مان لو وہ سن رہے، صرف سنیں گے، کچھ دے نہیں سکتے ہو، کیونکہ ان کا اختیار ختم ہو گیا، ان کے پاس اختیارات نہیں. دنیا میں بحیثیت انسان جتنا اختیار تھا موت کے بعد ختم ہو گیا. اب جو تم ان سے مانگ رہے ہو ان کی اختیار کی باہر کی چیز ہے، وہ تو دنیا کی چیز بھی نہیں دے سکتے تم کو. دنیا میں ایک گلاس پانی آپ مانگ سکتے تھے، مرنے کے بعد وہ بھی نہیں مانگ سکتے ان سے، کیونکہ وہ بھی اختیار ختم ہو گیا ان کا. نہیں، تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن تمہارے اس کام کا انکار کر دیں گے، اپنے آپ کو دور کر لیں گے، برات کا اعلان کر دیں گے، دشمنی کریں گے تمہارے سے. اور 5ویں بات اللہ نے کہا یہ دعا شرک ہے، کیونکہ اللہ نے اس لفظ کو دہرایا نہیں. آیت کو شروع کیا تو کہا جن کو تم پکار رہے ہو، آخر میں کہا یہ لوگ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. بھئی شرک کیا ہے؟ جو تم پکار رہے تھے اسی کو اللہ بول رہا ہے، وہ شرک کا انکار کر دیں گے، یعنی دعا کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے بولا نہیں تھا ان کو. تو اللہ نے یہاں پر دعا کو شرک کہا ہے.
جو غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے اسے شرک قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب ناظرین کرام جن کو ہم پکار رہے ہیں، اصل شیخ الاسلام جو بتانا چاہتے ہیں کہ جن کو تم پکار رہے ہو ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو کیوں پکار رہے، تو شرک بھی ہے. دوسرا تم خود سوچو کچھ نہیں تو کیوں پکار رہے ہو ان کو. اس کے بعد دلیل دی، انہوں نے بڑی عظیم دلیل دی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 21 امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً ذکر کیا ہے یعنی بغیر سند کے، اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا سند کے ساتھ. 1791 حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر زخمی ہو گئے، آپ کو زخم لگ گئے، اور وہ تفصیل ناظرین اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے دانت بھی اس میں ٹوٹے، اسی طرح آپ کے پہلو پر چوٹ آئی، آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، اس کی کڑیاں اور میخیں بھی اندر دھس گئی تھی، اتنی اندر دھس گئی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دانتوں سے اسے کھینچا تو دانت ٹوٹ گئے ان کے، اور ہمیشہ کے لیے دانت نکل گئے ان کے، اتنے اندر تک وہ دھس گئے تھے. اللہ کے نبی جب زخمی ہو گئے اور آپ کے دندان شہید ہوئے، اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. تو اللہ نے آیت نازل کر دی لیس لک من الامر شیء، آپ کو معاملے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ نے نبی پر آیت نازل کر دی آپ کو معاملے کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیا مطلب ہے ناظرین اکرام؟ اس کی وضاحت آگے کی حدیث میں ہے، خود شیخ الاسلام نے ذکر کیے. حدیث نمبر صحیح بخاری حدیث نمبر 4069 عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی رکوع سے سر اٹھاتے اور آپ نے فجر کی نماز میں رکوع سر اٹھا کر کے آخری رکعت میں کہا اللہم لعن فلانا فلان، اللہ فلاں پہ لعنت فرما، فلاں پہ لعنت فرما، نام لے لے کر کے آپ نے لعنت کیا. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد تو اللہ نے آیت نازل کر دی اور کہا لیس لک من الامر شیء، آپ کے پاس معاملے کا اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس معاملے کا اختیار نہیں ہے. کیا مطلب ناظرین اکرام معاملے کا اختیار نہیں ہے؟ آپ جن پر لعنت کر رہے ہیں اور جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس معاملے کا اختیار نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی کی اس دعا کو قبول نہیں کیا، اس دعا کو قبول نہیں کیا، بلکہ واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں کہ کون ہدایت پر آئے گا کون گمراہ رہے گا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. رسول کو بتایا گیا کہ آپ کے اختیار میں وہ نہیں ہے. اسی لیے جنگ احد میں جہاں پر آپ زخمی ہوئے تھے اس جنگ کے کمانڈر تھے ابو سفیان، وہ بعد میں جا کے مسلمان ہو گئے. تو اللہ نے پہلے منع کر دیا کہ آپ ایسا آپ نہیں کہنا ہے آپ کو، اور ایسے لعنت نہیں کرنا ہے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت اور گمراہی اللہ کے پاس ہے. شیخ الاسلام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے شیخ الاسلام نے ایک اور دلیل دی ہے، وہ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4070. اللہ کے نبی نے صفوان بن امیہ پر اور سہیل بن عمرو پر اور حارث بن ہشام پر بد دعا کی. ان تینوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کے پاس معاملے کا اختیار نہیں. نمبر 1 اسی آیت نے آگے کہا او یتوب علیہم، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، آپ کو اختیار بھی نہیں. دوسرا اگر انہوں نے توبہ کی اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، اور ایسا ہی ہوا جن کا نام لے کر کے آپ نے بد دعا کی تھی بعد میں مسلمان ہو گئے وہ. تو شیخ الاسلام یہ کہنا چاہتے ہیں اشرف الخلق، مخلوق میں جو سب سے افضل شخص ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل شخص ہیں، وہ نماز میں بد دعا کر رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہونے والے امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، وہ اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. ان پر اللہ آیت نازل کر کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اس کا، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، اللہ چاہے گا تو توبہ قبول کر لے گا. تو شیخ الاسلام کہتے ہیں جب اتنے بڑی شخصیت کے بارے میں یہ بتا دیا گیا، اللہ نے دعا کو قبول نہیں کیا اور بتایا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اس کا، تو کہتے ہیں جو مشرک اپنا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں اپنے بتوں کے، قبروں، ولیوں کے بارے میں کہ ہمیں بچا لیں گے ہمیں بچا لیں گے، یہاں نبی کے حوالے سے اللہ نے کہا آپ کو اختیار نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب وہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ حالت پہچانو ان کی، اگرچہ کہ وہ اللہ کے انبیاء ہیں لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مرضی ہے جو دنیا کے اندر نافذ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ نے جہری نمازوں میں، فرض نمازوں میں بد دعا کی، آپ کے پیچھے صحابہ نے آمین کہا، تب بھی اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور منع کر دیا اس سے، اور کہا کہ پورا اختیار اللہ کا ہے. تو جب نبی کا یہ حال ہے تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا بتائیے. یہ شیخ الاسلام بتانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام محمد بن وہاب رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس نصح پر، اس خیرخواہی پر جو ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں. ناظرین کرام کس قدر عظیم پیغام ہے وہ. آگے شیخ الاسلام نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے جو اور واضح کر دیتی ہے اس کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2735 اور صحیح مسلم 206.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرا دیجیے، رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرا دیجیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے سب کو پکارا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو پکارا، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آپ نے قریش کو پکارا اور کہا اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لو، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. آپ نے عباس سے کہا جو رسول کے چچا ہے، کہا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور آپ نے صفیہ سے کہا جو رسول کے پھوپھی ہیں، تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. آخر میں آپ نے کہا اے فاطمہ بنت محمد، نام لے کر کے آپ نے کہا، صرف فاطمہ نہیں کہا، آپ نے کہا اے فاطمہ بنت محمد، اب میرے مال میں سے جو چاہے لے لو، لیکن اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. شیخ الاسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اپنی سگی پھوپھی جو خون کا رشتہ ہے آپ کا، سگے چچا اور اپنی سگی بیٹی کو بول رہے اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آ سکتا تمہارے، تو جب رسول اپنے بارے میں خود اعلان کر چکے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آؤں گا، جو اللہ چاہتا وہی ہوگا، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو جب نبی اور رسول کا یہ حال ہے تو اور کون ہماری مدد کرے گا؟ جب نبی اور رسول کا یہ حال ہے تو ہماری کون مدد کرے گا؟ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہے، شیخ الاسلام نے دلیلیں دی ہیں قرآن کی، اور عقلی دلیل ہے کہ عبادت کا حقدار اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے. اور دوسری دلیل، جو نبی ہیں، جو سب سے عظیم بشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الحنفاء ہیں، آپ انبیاء اولیاء کے سردار ہیں، آپ سے بڑا کون ہے؟ جب آپ کا یہ حال ہے کہ آپ عبادت کے لائق نہیں ہیں، آپ کو نہیں پکار سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس پورا اختیار نہیں ہے، اور رسول نے خود کہا اللہ کی جہنم سے اپنے آپ کو چھڑا لو، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. تو جب رسول کا یہ حال ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو رسول کے برابر درجے میں ہو؟ جب رسول کو ہی نہیں پکار سکتے تو کس کو پکار سکتے ہیں؟ اور جو رسول کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا، تو یہ مشہور ہے کہ رسول کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن شیخ الاسلام نے جان بوجھ کر کے وہ حدیث بیان کی کہ کچھ مواقع ایسے آئے جہاں پر اللہ نے قبول نہیں کیا اس کو. اس کا مطلب رسول کے اوپر اختیار چلانے والا اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کیا ہے بتانے کے لیے، جیسے میں نے کہا اگرچہ کہ قرآن کی آیت انہوں نے ٹائٹل میں رکھی ہے، اس کا یہ باب بھی ہو سکتا تھا اگر چاہے، علماء نے کہا چاہتے یہ باب بھی ہو سکتا ہے اس کا، کہ نیک لوگوں سے اپنے تعلق کو جوڑ لینے کا بیان، کہ جان لو کہ ان کا حال کیا ہے، نیک لوگوں کا حال کیا ہے. تو یہ ناظرین اکرام 14واں باب ہے جو شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد ناظرین اکرام اس شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 15واں باب جو قائم کیا ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے. انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہے، قرآن کی آیت بتا دیے. باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ کو دور کیا جاتا ہے. یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے. اس باب سے کیا مراد ہے؟ اصل قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 23 کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے ان کے دلوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کہا. تو اس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرشتوں کا حال بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کا کیا حال ہے، فرشتے اللہ کے مقابلے میں کیا ان کا حال ہوتا ہے، یہ وہ بتانا چاہتے ہیں، تاکہ نبیوں سے بھی ہمارا تعلق نہ ہو، اور یعنی اللہ کے مقابلے میں، اور اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر کے نبیوں سے ہمارا تعلق کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہے، یہ تعلق نہ ہو. ورنہ ان کے طریقے پر چلنا، ان سے محبت کرنا، یہ تعلق تو ہمارا ہے ان سے محبت کرنا، لیکن عبادت ان کی نہیں ہو سکتی ہے. تو پہلے رسول کا ذکر کیا، پھر رسول کے بعد جو افضل ترین لوگ ہیں فرشتے، اللہ کی عظیم مخلوق، ان کا کیا حال ہے شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. شیخ الاسلام محمد وہاب رحمہ اللہ نے اس باب میں 2 حدیثیں بیان کی ہیں. 2 حدیثیں باب میں آیت کی ذکر کیا ہے، اور 2 حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں، جس میں ان کا مقصود ہے بتانے کا کہ رسول جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہے، سید ولد آدم ہے، جو سارے انسانوں کے سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے. ہم انہیں اللہ کے سوا نہیں پکار سکتے. تو اس کے بعد سب سے عظیم قوت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے جو مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں. بہت بڑی مخلوق ہیں، یہ فرشتے ہیں. لہٰذا فرشتوں کا حال کیا ہے اس کو شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ یا تو لوگ نبیوں کے حوالے سے فتنے پڑ جاتے ہیں، یا تو فرشتوں کے حوالے سے. تو شیخ الاسلام نے باب قائم کیا. پہلی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 4701 حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بات کرتا ہے، کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، ضربت الملائکۃ باجنحتہا، تو فرشتے اپنے پر کو نیچے بچھا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے پروں کو نیچے وہ ڈال دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ بات کرتا ہے
تو کیسے گھبراہٹ ان کے دلوں کے اندر آتی ہے ناظرین اکرام، کیسے ہوتا ہے، اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو گویا کہ ایک سفید پتھر پر کوئی زنجیر، لوہے کی زنجیر کھینچو تو کیسی آواز آتی ہے، سبحان اللہ، ویسے ان کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز اور اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر کے وہ ڈر جاتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں، ہیبت طاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ ان کے دلوں کی خوف کو ختم کرتا ہے، بعد میں وہ جا کر کے بات کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا۔ یعنی آسمان کے حال کو شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث ہے جو شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے، یہ حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے حوالے سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے تو پورے آسمان میں جھٹکا اور رجفہ محسوس ہوتا ہے اللہ کے خوف سے، اور جب آسمان کے فرشتے اسے سنتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں بے ہوش ہو کر کے، اور سب سے پہلے جبریل علیہ السلام اپنا سر اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا ہے اور انہیں وحی بتاتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں تمہارا رب نے کیا کہا ہے جبریل؟ جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ حق بات کہی اور جو صحیح بات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی۔ تو یہاں پر جو بتانا مقصود ہے کہ فرشتوں کا یہ حال ہے ناظرین اکرام کہ وہ اللہ کی آواز کو سن کر کے گھبرا جاتے ہیں اور آپ نے سنا بے ہوش ہو جاتے ہیں، آسمان کے اندر ہیبت ایسی طاری ہو جاتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ کسی سفید چٹان پر سے زنجیر کو لوہے کے کھینچا جا رہا ہے۔ وہ کیسا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ علماء نے کہا یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بتایا گیا ہے، ورنہ اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ دنیا میں کون سی چیز ہے جو اس کو ہم محسوس کر سکتے ہوں۔ آپ سوچئے ایک سفید چٹان ہو، اس چٹان پہ اگر لوہے کی زنجیر کو گھسیٹا جائے تو کیسی آواز آئے گی، ویسی آواز آتی ہے، فرشتے ڈر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام محمد بن وہاب رحمہ اللہ اسے بتانا چاہتے ہیں، مشرکوں پر رد ہے یہ کہ جب فرشتے اللہ کی بات کو سن کر کے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے، جبکہ اتنی بڑی مخلوق ہے، جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہے، اتنی عظیم مخلوق ہے وہ، تو جب وہ اللہ کی بات اور آواز کو سن کر کے ڈر جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اللہ ان کی دلوں کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، ورنہ اسی ڈر میں وہ رہ جائیں گے۔ تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں جس کو پکارا جا سکتا ہو؟ جب فرشتوں کا یہ حال ہے، اور کون ہے جو دنیا میں جس کو پکارا جا سکتا؟ اسی ناظر کر ابو داؤد کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث کو امام وادعی رحمہ اللہ نے اور اسی طرح ابن حجر اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں وہ فرشتہ جو اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اس فرشتے کے حوالے سے لوگوں کو بیان کروں، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ کیا اجازت دی ہے کہ وہ فرشتہ کیا ہے، اس کی صفت بتاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے، فرشتے کی صفت بتاتے ہوئے آپ نے کہا انما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ، فرشتہ جس نے اللہ کے عرش کو کندھے پر اٹھایا ہے اس کے کان کی لو سے لے کر کے اس کے کندھے تک کا جو حصہ ہے اتنا بڑا ہے، وہ اتنا عظیم فرشتہ ہے، وہ اللہ کے نبی نے کہا اس کے کان کی لو سے لے کر کے اس کے کندھے تک جانے کے لیے 700 سال سفر کرنا پڑے گا، 700 سال سفر کرنا پڑے گا، اتنا عظیم فرشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب سوچئے اس کا فرشتہ، اس کا کندھا اتنا بڑا ہے، وہاں کے شروع سے لے کر کے ختم تک جانے کے 700 سال چاہیے، تو فرشتہ کتنا عظیم ہے اور اس کو بنانے والا رب کتنا عظیم ہے، اور ایسے عظیم فرشتے جو اللہ کے مخلوق ہیں ان کا یہ حال ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں، تو ناظرین کرام بتائیے اور کون ہے جو اللہ کے سوا اس قابل ہو کہ ہم اسے پکار سکیں؟ فرشتوں کو بھی نہیں پکار سکتے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سن کر کے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو کون ہے جو قبر سے، جو ہمیں جہنم سے بچا لے گا، جو ہمیں نفع دے گا، جو نقصان دے گا، جو کائنات میں اختیار چلائے گا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی یہ بہت پیاری اور بہت ہی مبارک ترتیب ہے کہ پہلے انہوں نے مخلوق میں اللہ کے نبی کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ کے سوا نہیں پکارا جا سکتا کیونکہ ان کے پاس پوری اختیار نہیں دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً فرشتوں کا ذکر کیا جو تخلیق کے اعتبار سے، بنانے کے اعتبار سے اللہ کی عظیم مخلوق ہیں اور جن کی عظمت کو قرآن و سنت بیان کیا گیا، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی بات کو سن کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو مرے ہوئے انسان ہیں، نہ وہ فرشتے ہیں نہ نبی ہیں، ان کو ہم کیوں پکارے، کیسے ہم پکار سکتے ہیں؟ تو یہ مشرکوں پر رد ہے، اور اسی طرح ان نیک لوگوں کی حالات ہیں جو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ ہمیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، تو یہ 15واں باب ہے
جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توحید پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، آنے والے ابواب میں باذن اللہ تعالیٰ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، چونکہ کئی ابواب ہمارے باقی ہیں، لہٰذا ان ابواب کا جو خلاصہ ہے ایک آیت اور ایک حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔